السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 1 سے 11 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، indeed the believers have succeeded، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ قد عربی میں کسی چیز کو ایمفسائز کرنے، اس کی تحقیق اور تاکید کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کام کے ہو جانے میں کوئی شک نہیں۔ افلح فلاح سے ہے، جس کا مطلب ہے دونوں جہاں کی کامیابی، ایسی کامیابی جس کو بہت ہی محنت کر کے حاصل کیا جائے، اسی لیے عربی میں کسان کو فلاح کہتے ہیں۔ جو فلاح سے نکلا ہوا لفظ ہے، جب کسان زمین کو زرخیز کر کے بیج بونے سے لے کر فصل کی کٹائی تک لگاتار اور انتھک محنت کرتا رہتا ہے۔ المؤمنون مومن کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے ایمان والا، ایسا شخص جو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہونے پر اور موت کے بعد دوبارہ زندگی ہونے پر ایمان لاتا ہے۔ اگلی آیات میں وہی کامیاب ایمان والوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ جن لوگوں کو پھر اللہ سبحانہ و تعالی جنت الفردوس دے گا۔ تو سب سے پہلی خصوصیت ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، they who are humble in their prayers، وہ جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ خشوع کا کیا مطلب ہے؟ خشوع مطلب عاجزی، انکساری، خوف زدہ ہو جانا، کہ ایک شخص نماز میں کھڑا ہو اور وہ اس قدر اللہ سے خوف زدہ ہو کہ ایک دم عاجز اور ہمبل بن جائے، ایک دم انکساری اس کے اندر چھا جائے، اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں اور وہ پوری توجہ کے ساتھ میں جو کچھ پڑھے اس کو سمجھے اور اسے اس بات کا خیال ہو کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، نہیں تو کم سے کم اس بات کا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور وہ اپنی داڑھی سے کھیل رہا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی ظاہر ہوتا۔ تو ہمیں نماز پڑھتے وقت پوری توجہ نماز میں دینی ہے، نہ کہ کھجانا ہے یا اپنے کپڑے ہی صحیح کرتے رہنا ہے یا یہاں وہاں دیکھنا ہے۔ تو ان باتوں سے پرہیز کرنے کا بہت خیال رکھنا ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، they who turn away from ill speech، وہ جو لغو سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ لغو کا مطلب ہے نان پروڈکٹیو، یوز لیس کانورسیشنز اور ایکٹیویٹیز، ایسا کام جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، جیسے موبائل فونز اور سوشل میڈیا کا کثرت سے بیجا استعمال کرنا، لا یعنی غیر ضروری طور پر باتیں کرتے چلے جانا، ہنسی مذاق کرنا، غیبت کرنا، برائی جھگڑے فساد کرنا، تو یہ تمام چیزیں لغویات میں شامل ہیں۔ تو ایمان والے جو کامیاب ہیں وہ لغویات سے بہت منہ موڑ لیتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کے لیے خشوع ہوتا ہے۔ پھر اگلی خصوصیت ہے والذین هم للزکاة فاعلون، they who are observant of زکاة، وہ جو زکوٰۃ پر عمل کرتے ہیں۔ زکوٰۃ پر عمل کرنا کہا گیا ہے، زکوٰۃ دینا نہیں، کیونکہ یہ جو سورہ ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی جبکہ زکوٰۃ دینے کا حکم نہیں تھا، اور یہاں پہ زکوٰۃ مطلب تزکیہ، اور تزکیہ کے دو معنی ہیں۔ تزکیہ کے دو معنی ہیں، ایک تو پاکیزگی اختیار کرنا اور دوسرا نشو و نما دینا۔ تو ایمان والے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اندر کی پاکیزگی کا خیال کرتے ہیں، وہ سیلف ریفلیکشن کرتے ہیں کہ ان کے اندر کون کون سی بری عادتیں ہیں جن کو مٹانے کے لیے انہیں کام کرنا ہے، اور ایسی کون کون سی اچھی عادتیں ہیں جو ان کے اندر موجود نہیں ہیں، جو ان کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اور نہ صرف وہ اپنے پرسنل پیوریفیکیشن اینڈ گروتھ کا خیال کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے معاشرے کو بھی بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے دور کرتے ہیں، پوری سوسائٹی کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے اندر بہت ساری اچھی خصوصیات شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
والذین هم لفروجہم حافظون they who guard their private parts وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو کامیاب ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, اسے کور کرتے ہیں اور اس کا غلط استعمال نہیں کرتے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین except from their spouses or those their right hands possessed for indeed they will not be blamed سوائے اپنے ازواج سے یا ان شرعی کنیزوں سے جو ان کی ملکیت میں آ گئی ہوں تو ان پر کوئی ملامت نہیں. ازواج مینس اسپاؤسز, یہ بھی ایک ناؤن ہے, ایک شوہر کے لیے اس کی بیوی اور ایک عورت کے لیے اس کا شوہر. ما ملکت ایمانہم مطلب جو ان کی ملکیت میں آ گئی ہوں, مطلب شرعی کنیز ہم جانتے ہیں پرانے زمانے میں بہت سارے سرکمسٹانسز کے بیسس پہ غلام اور کنیز رکھنے کی اجازت تھی, جس کا آج کی تاریخ میں آج کے زمانے میں کوئی وجود نہیں. اور سبحان اللہ ازواج کے لیے اسم استعمال کیا گیا جس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا, لیکن کنیز کے لیے ما ملکت ایمانہم ورب استعمال کیا گیا جس کا حکم آج کی تاریخ میں نہیں ہے. تو کامیاب ایمان والے اپنے سیکشل پلیزر کو صرف اور صرف اپنے ازواج سے ہی پورا کرتے ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون but whoever seeks beyond that then those are the transgressors. پھر جو اس کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. تو جو شخص اپنے سیکشل ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے اپنے اسپاؤسز کے علاوہ کسی دوسرے سے یا کسی دوسرے طریقے کا استعمال کرے, فار ایگزامپل ان لافل سیکشل انٹرکورس, زنا, ماسٹربیشن یا ہوموسیکشوالٹی, تو وہ کیا ہے, وہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں اور ایسا کرنا ہمارے دین میں حرام کیا گیا ہے. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون they who are to their trust and their promises attentive وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کی رعایت کرنے والے ہیں. تو کامیاب ایمان والے جیسے کہ آیت میں سٹارٹ میں بیان کیا گیا تھا کہ وہ پاکیزگی پر عمل کرتے ہیں, تو یہاں پر یہ ہو گیا کہ وہ جنسی گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں, یہ پرسنل پیوریفیکیشن ہو گیا, اور وہ امانتوں کو ادا کرتے ہیں, وعدوں کو پورا کرتے ہیں. تو یہ ایک سوشل کوالٹی بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ ان کے ذاتی معاملات ہوں یا پھر سماجی معاملات ہوں, ان سب کے اندر پاکیزگی ہے اور وہ اپنے معاملوں میں بہت اچھا رویہ استعمال کرتے ہیں. امانتوں کو ادا کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کسی انسان کے پاس کوئی چیز رکھنے دی گئی اور وہ اب اسے وقت پر لوٹا دے, نہیں, بلکہ اگر ان سے کوئی بات بھی کہی جائے تو وہ اسے راز رکھتے ہیں, ڈھنڈورا نہیں پیٹتے, اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. وعدوں کو پورا کرنا صرف یہ نہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا, میں عہد نہیں, کوئی بھی بات کہنا جسے فیوچر کمٹمنٹ کرنا کہتے ہیں اسے پھر پورا کرنا ضروری ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی بات ٹال دینی ہوتی ہے, نہیں کرنا ہوتا ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں ہم بعد میں کریں گے, کل کریں گے, نہیں, تو وہ ایک وعدے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اسے پورا کرنا پھر ضروری ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کی امانت نہیں اس کا ایمان نہیں, اور جس کے عہد نہیں اس کا دین نہیں. تو ایمان اور اسلام کی بنیاد ہے کہ ہم وعدوں کو پورا کریں اور امانتوں کو ادا کریں. اور منافقین کی 4 خصلتیں ہیں جس سے ہمیں بہت پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے. اور وہ 4 خصوصیات کیا ہیں کہ جب وہ بولے تو جھوٹ بولے, جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے, جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے, اور جب جھگڑا کرے تو حد سے گزر جائے. اور ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر کوئی ایک یا چاروں خصوصیت ہوگی تو وہ پھر اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے, اور جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے اس کے اندر ہپوکریسی پائی جاتی ہے. اور ہپوکریسی اپوزٹ ہے کس کا, بلیف کا, فیتھ کا. تو ہمیں پوری طرح سے کوشش کرنی ہے کہ اگر یہ 4 میں سے کوئی ایک یا چاروں خصوصیت ہمارے اندر ہیں تو ہم اس کو جلد سے جلد مٹائیں اور اپنے تزکیے کا کام کریں انشاءاللہ. پھر آخری خصوصیت بیان کی گئی ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون they who guard their prayers وہ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. دیکھیے سبحان اللہ, شروعات بھی نماز میں خشوع کرنے سے ہوئی تھی اور اینڈ بھی نمازوں کی حفاظت کرنے سے ہو رہی ہے.
کہ وہ اپنے نماز کے محافظین ہیں. مطلب یہ دیکھیے کوئی چیز اگر ہم کو حفاظت سے رکھنی ہوتی ہے تو ہم اسے پہلے کپڑے میں لپیٹتے ہیں، پھر اسے ڈبے میں ڈالتے ہیں، پھر الماری میں رکھتے ہیں. تو یہ سب حفاظت کے لیے. تو ایسے ہی کامیاب ایمان والے اپنی فرض نمازوں کی حفاظت نفل نمازوں سے، سنت نمازوں سے، اذکار سے کرتے ہیں، اور اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کریں، پوری توجہ کے ساتھ ادا کریں. اور صرف ایسے نہیں کہ فجر پڑھ لیا پھر ظہر میں تھک گئے، یا عصر میں کہیں باہر چلے گئے، مغرب میں سستی آ گئی، عشاء میں سو گئے. تو اس طریقے سے نہیں ہوتا، بلکہ انہیں ہمیشہ اپنی نمازوں کا خیال رہتا ہے. جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو قیامت کے روز ایسے لوگ ہوں گے جن کو رحمان کے عرش کا سایہ ملے گا، تو اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. اور یہاں پر ایک بات بہت غور کرنے والی ہے کہ جتنی آیات ہے، جتنی خصوصیات بیان کی گئی ہیں کامیاب ایمان والوں کی، المؤمنون سے لے کر راؤن تک، تو سارے اسم ناؤن استعمال کیے گئے جس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، جس کے اندر کنسسٹنسی ہم دیکھتے ہیں. جیسے کہ مؤمنون تو وہ ہمیشہ ہی ایمان والے، خاشعون ان کی نمازوں میں ہمیشہ ہی خشوع ہے، ذاتی فاعلون وہ ہمیشہ ہی تزکیہ نفس کا خیال کرنے والے ہیں، تزکیہ نفس پر کام کرنے والے ہیں. لفروجہم حافظون وہ ہمیشہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. لاماناتہم وعہدہم راعون وہ ہمیشہ ہی امانتوں کو پورا کرنے والے، وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں. لیکن یہاں پر یحافظون کا لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ کرتے ہیں، یہاں پر زمانہ ڈال دیا گیا. تو اس میں ہمارے دین کی ایک فلیکسیبلٹی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص کبھی بزی ہو جائے اور وہ نفل نہ ادا کر سکے تو وہ چھوڑ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ زیادہ پرائرٹیز ہو تو ٹائم آگے پیچھے ہو جائے، لیکن یہاں مقصد یہ ہے کہ وہ نماز کی حفاظت کرنے والے وہ نماز پڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ نماز میں خشوع ہو گیا پھر نماز چھوڑ دی، نہیں، چاہے جو ہو جائے، چاہے جیسے ہی حالات کیوں نہ ہو، وہ نمازوں کو ادا کرتے ہیں پابندی اور حفاظت کے ساتھ. اولئک هم الوارثون تو یہاں ان لوگوں کا اجر بیان کیا گیا ہے کہ ان کے لیے کیا ریوارڈ ہے جو ایمان والوں کے اندر یہ تمام خصوصیات جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا وہ ہیں. سو دوز آر دا انہیریٹرز وہی لوگ وارث ہیں. کیا چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون who will inherit الفردوس they will abide therein eternally جو فردوس کی میراث پائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سبحان اللہ، فردوس کی میراث اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود الباقی اور الوارث ہے، باقی رہنے والا اور وراثت والا. اور اللہ کی وراثت ملے گی بندوں کو، مطلب ہمیشگی والی وراثت. وہ اللہ کی فردوس کے وارث ہوں گے. اور فردوس کیا ہے؟ فردوس سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے جس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور وہ جنت سب سے اونچی ہے، سب سے درمیان میں. اور اس جنت سے کیا، جنت کی تمام دوسری نہریں، خاص طور پر جو 4 بڑی نہریں ہیں وہ نکلتی ہیں. اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب تم جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. تو ہم جلدی سے ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ کیا کیا کامیاب ایمان والوں کی خصوصیات ہیں. نمبر 1، نماز میں خشوع. نمبر 2، لغویات سے منہ موڑنا. نمبر 3، تزکیے پر عمل کرنا. نمبر 4، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا. اس کے متعلق ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کے گناہوں سے بچنے کا ذمہ دیتا ہے تو میں اسے جنت کا ذمہ دیتا ہوں. سبحان اللہ. اور ان آیتوں میں دونوں ہی کور، لغویات خاص طور پر فضول باتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں اکثر جو ہمارے دن بھر کے اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو اکثر گناہ زبان سے ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم فالتو فضول کی بات کر رہے ہوتے ہیں کبھی، یا کبھی کسی کی غیبت ہم سے ہو جاتی ہے، یا ہم چگلی ہو جاتی ہے، اللہ ہمیں بچائے، یا کبھی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں غصے میں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سب لغویات زبان کے گناہ ہیں. تو اس سے جو بچ گیا. اور ہم دیکھتے ہیں آج کل
معاذ اللہ کتنی ساری برائی اور بے حیائی کی چیزیں بہت ہی صرف فنگر ٹپ کی دوری پر ہے، پورنوگرافی اور دوسری گانے بجانے یہ سب، تو وہ اس سے بھی پرہیز کرتے ہیں، چاہے وہ زبان کے گناہ ہو یا وہ جنسی گناہ، وہ تمام گناہ سے پرہیز کرتے ہیں، پھر ان کے لیے جنت ہے۔ تو ففتھ کوالٹی کیا ہے؟ فورتھ کوالٹی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، ففتھ کوالٹی اپنے امانتوں کو ادا کرنا، وعدوں کو پورا کرنا، اور لاسٹ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ تمام کوالٹیز کو اپنے اندر بلڈ کرنے کی کوشش کریں، اپنے کیریکٹرسٹک کو اتنا سنواریں کہ پھر ہم اس امید پر ہو جائیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائیں۔ اسی کے ساتھ اس سیشن کو میں اینڈ کرتی ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔